آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سحر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں حضرات کے آداب کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانا چاہا، جو آپ نے بہت پسند کیا کہ حضرات کے آداب کیا ہیں۔ حضرات کے آداب ہم آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو جب حضرات کروائیں، حضرات جن پری موکلات حاضر کروائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ جن پری موکلات حضرات ہی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ جو لوگ حضرات کروانا سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو بھی حاضر کرنا سیکھ لیں گے۔ حضرات کی تفسیر میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ پوائنٹ وائز نمبر دیے گئے ہیں، ان ویڈیو کو نمبر وائز دیکھا جائے۔ اگر آپ پہلی چھوڑ کے تیسری ویڈیو دیکھتے ہیں یا چوتھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اگر آپ پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ یہ حضرات کے آداب کے بارے میں ویڈیو بنانی چاہ رہی ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو پوری تفصیل سے اچھی طرح سمجھایا جاتا ہے ہر ویڈیو میں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ آن لائن قرآن اکیڈمی کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی مشکل آسان کرنا اور دکھی دلوں اور بے سہاروں کی مدد کرنا، تاکہ اگر آپ کے گھر کوئی جادو ٹونا یا کوئی سے جنات عصیب تنگ کرتے ہیں یا کوئی وجہ ہے تو آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرات کے آداب شروع کرتی ہوں۔ جس کمرے میں بھی حاضرات کروانی ہو، کمرہ پاک صاف ہو، اس کمرے میں کوئی فحشی، زنا اور شراب نوشی جیسا گناہ نہ ہوتا ہو، ٹی وی نہ چلتا ہو اور کسی بھی طرح کا فحش کام نہ ہوتا ہو، کمرہ بالکل بند ہو۔ اگر کوئی روشن دان یا جنگلہ ہے تو حضرات کی وجہ سے بند کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو۔ کمرے میں کسی طرح کا ایسا کیندل نہ ہو جس پر بری عورت کی تصویر ہو یا کوئی غلط قسم کی تصویر لگی ہو یا کسی جانور کی تصویر لگی ہو۔ حضرات کے وقت کمرے میں کوئی بھی شخص سگریٹ نوشی نہ کرے، البتہ بہتر تو یہ ہے کہ جب کمرے میں حاجت کروانی ہو وہاں کم سے کم 3 سے 4 یا 5 گھنٹے پہلے تمباکو نوشی بند کر دی جائے، اس کے بعد پاک صاف کر کے حاضرات کی جائے اور اگربتی جلائی جائے تاکہ کمرہ پاک صاف ہو سکے۔ حاضرات کے وقت کمرے میں کوئی ایسی عورت موجود نہ ہو جس کو ماہواری آ رہی ہو، کوئی ایسا مرد یا عورت موجود نہ ہو جس پر غسل جنابت واجب ہو۔ ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے کیونکہ حضرات کو تکلیف ہوتی ہے ناپاکی سے اور اس طرح کی چیزوں سے۔
اکثر وقت حضرات کمرے میں جس تارے کے ساتھ ہو اس کا بخور جلائیں. اگر بتی، بخور کا مطلب اگر بتی ہوتا ہے تو آگے آپ کو اگر بتی بتائیں جو یہ کیسے بنائی جاتی ہیں وہ جلائیں. ورنہ پھر اگر بتی نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ لبان کی کوئلے دیکھ کر تو اس کے پہ تھوڑا سا لبان ایک ملتا ہے بازار سے، کستوری کی طرح ہوتا ہے، وہ لبان آپ اس کو چھڑک دیں تو اس سے بھی وہ مہک جائے گا. اور اگر لبان بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 8 سے 10 اگربتی ضرور سلگا لیں. جو عمل کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت پاک صاف رکھے، حکمت خلق کی نیت سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے حاضرات کرائے. تماشا دکھانے کی اجازت نہیں ہے، تماشا دکھانے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے. اس سے جو مبتلین ہوتے ہیں یا حاضرات ہوتے ہیں یا جنات اور پریشان ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور عامل کو بھی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ وہ ان کے سلوکی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہا ہے. عامل کسی بھی طریقے سے زکات ادا کرنے کے بعد تجربہ کسی بچے پر حاضرات کر سکتا ہے. اس وقت بھی کوئی اہم سوال ذہن میں نہ رکھے کہ کوئی غلط بات پوچھیں گے، بلکہ اچھے سوال ذہن میں رکھیں جو بھی اپنے موکلین سے پوچھنے ہیں اور اس کا وہ اچھے طریقے سے جواب دیں گے. آپ ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں. جس کمرے میں حاضرات گواہی ہوں اس میں تاریخی اس قدر ہو زیادہ ہو اس قدر کہ بالکل اندھیرا ہو جائے، یا پھر اگر اس قدر واضح انداز میں حاضرات تبھی نظر آتے ہیں جب اندھیرا ہو. اچھے انداز میں یا اچھے حاضرات تب نظر آتے ہیں جب بہت زیادہ اندھیرا ہو. آپ رات کو چراغ روشن کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک زیرو کا بلب ملتا ہے بازار سے آپ وہ لا کر وہ لگا سکتے ہیں. فل لائٹ میں حاضرات نہ کروائیں کیونکہ پھر آپ کو پریشانی ہوگی یا دیر لگے گی. بہتر یہی ہے کہ آپ تیز روشنی میں حاضرات نہ کروائیں، باہر روشنی میں نہ کروائیں، اندھیرے میں کروائیں تاکہ یا تو چراغ پاس چلا لیں، کوڑا چراغ یا پھر بلب کی روشنی. عامل حضرات کا اسٹینڈ تیار کریں. ایک مٹی کا بیڑا یا مٹی کی ہانڈی اس کو الٹا کر کے قبلے کی طرف رکھ دیں اور اس کے اوپر مٹی کا چراغ رکھ دیں. کوڑے چراغ کو رکھیں. کوڑے چراغ سے مراد یہ ہے کہ اس چراغ کو اس سے پہلے نہ استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی اس کا پانی یا پانی لگایا جائے یا اس کو پانی میں ڈپ کیا جائے، ایسا کچھ نہ کیا ہو. چراغ میں جلانے کے لیے نئی روئی کی بتی بنائیں اور سرسوں کا تیل چراغ میں ڈال دیں. جس حاضرات میں تلوں کے تیل کی شرط ہوگی یا دیسی گھی کی شرط ہوگی اس میں وہی تیل استعمال کریں، اور جس میں کسی قسم کی شرط نہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو شرط کی تو وہاں پر سرسوں کا تیل استعمالات کر سکتے ہیں. اور اگر دیسی گھی ہو یا بادام کے تیل ہو یا کوئی اور تیل ہو یا اگر اس کی شرط ہو تو وہی استعمال کریں، دوسرا تیل کوئی اور استعمال نہ کریں. یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے. جس حاضرات میں زکات کی شرط ہو اس کے بغیر زکات ادا کیے حاضرات حاضر نہ کریں تو یہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر عامل بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے یا اس نے اجازت لے لی ہے ٹھیک ہے تو بغیر زکات کی بھی عمل کر سکتا ہے، بشرطے اجازت لینا ضروری ہے. عامل ایک چٹائی بچھا کر حاضرات کا اسٹینڈ مغرب کی جانب رکھ کر خود قبلہ رخ بیٹھ جائے، اپنی پشت مشرق کی جانب کرے، معمول کو یا لڑکے یا لڑکی کو دائیں جانب بٹھائے. رخ اس کا بھی مغرب کی طرف کرے لیکن اس کی پشت شمال کی طرف ہو. مریض کو اگر کوئی مریض ہے جس کے بارے میں آپ حاضرات کرنا چاہتے ہیں، اس کی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی پریشانی پوچھنا چاہتے ہیں تو مریض کو دائیں سائڈ پہ بٹھائیں اور
اور لڑکے کو 22 سال کی، اس کا رخ چراغ کی طرف یا نقش حضرات کی طرف، پشت جنوب کی طرف کر لیں۔ اس بات کو میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، اب غور سے سن لیں کہ جو آپ عمل کرتے ہیں حضرات کا، اس کے لیے ایک چٹائی بچھا لیں اور حضرات کا اسٹینڈ جو اوپر بتایا گیا ہے، ہانڈی یا گھڑا، کوڑے چراغ کو لے کر اس کے اندر تیل ڈال کے بتی بنا کے روئی کی، تو وہ اسٹینڈ آپ تیار کریں۔ اسٹینڈ آپ لکڑی کی جانب رکھیں، خود قبلے کی طرف بیٹھیں، اپنی پشت مشرق کی طرف یا مشرق کی جانب کریں، معمول لڑکی یا لڑکا اپنی بائیں جانب بچھائیں، رخ اس کا بھی مغرب کی طرف کریں، لیکن اس کی پشت شمال کی طرف رکھیں۔ مریض کو اپنی بائیں جانب بٹھائیں، اس کا رخ چراغ کی طرف یا نقش کی طرف حضرات کی طرف، حضرات حاضر کرنے کی نیت سے پشت گوشہ جنوب کی طرف ہو۔ یہ باتیں لازماً آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ آنے والی دوسری ویڈیو میں بھی آپ کو حضرات آداب کے ہی بارے میں سمجھایا جائے گا، تاکہ آپ جب حضرات کریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہم اتنی واضح اور اتنی صاف ویڈیو اس سے بناتے ہیں تاکہ پہلے آپ کو تمام طریقے تمام چیزیں بتائی جا سکیں، تاکہ جب آپ حضرات یا جماعت کوئی مطلب کو حاصل کریں تو آپ لازماً ہماری ویڈیو کو غور سے سن کے آپ اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ آپ جب بھی بنائیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آپ کو ہر بات غور سے یا آپ کو ہر بات کی تصدیق پہلے کر دی گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں تاکہ گروپس بڑھیں، اور سبسکرائب کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، تاکہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو پوسٹ کی جائے تو آپ تک آ جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی کاری عائشہ کو اجازت دیجیے گا اور مدرسے کے لیے دعا کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی مشکل بے سہارا بے پریشان کوئی میری بہن ہے تو اس کو فی سبیل اللہ ہے کہ وہ ہم سے مدد لے سکتی ہے، تاکہ مدرسے والے ان کی مدد کر سکیں۔ اس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔